لبیک ٹھیک ہے؟ تو لبیک کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول ہم تیری بات مانتے ہیں۔ تو اس کے عام اہم کیا جملے، حضرت کہنا یا حضور کہنا، حضور کا بھی اور حضرت کہنے کا بھی یہی نعرہ ہے، حضرت اور حضور میں بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یا رسول اللہ کا مطلب آپ حاضر ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی کو پکارنا جائز نہیں ہے، اللہ کو پکارنا جائز، گستاخی ہے اگر تم اللہ کے نبی کو پکارو، یہاں تک کہ حجرے کے قریب ہو کر بھی تجھے پکارنا تیرے نیک عملوں کا ضائع ہونا ہے۔ جب سنیوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے قرآن میں لکھا کہ یہاں واضح نہیں دینا نبی کو، پکارنا نہیں، ٹھیک ہے؟ جب سنی نہیں پکارے گا یہاں بیٹھ کر اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کہا مجھے تو آوازیں جتنی مرضی دے، میرے آرام میں خلل نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب وہ آرام کے خلل کا ہمیں علم ہوگا تو ہم یا رسول اللہ کہنے میں شرم محسوس کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر سنی نہیں نعرے روڈوں پہ لگائے گئے، ٹھیک ہے؟ کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ مخاطب کرنے کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مخاطب صرف اور صرف کہاں کیا جاتا تھا؟ جب آپ حجرے میں نہیں ہوتے تھے تو لوگ آپ کو مخاطب کرتے تھے یا رسول اللہ۔ اب اللہ نے کہا حجرے میں ہیں، اب وہ مسجد نبی میں نہیں ہے کہ تم انہیں یا رسول اللہ کہو، تو جب حجرے کے بارے میں حدیثیں پڑھو گے تو حدیثوں کا مفہوم اور خلاصہ اور ہوگا، اور جب تم مسجد نبی میں حدیثیں پڑھو گے اس کا مفہوم اور خلاصہ اور ہوگا۔ اب نبی کے حجرے کے بارے میں ہے تو انہیں مخاطب نہ کرنا، مگر جب حجرے سے باہر آ جاتے تو دیہاتی بھی انہیں دو سے مخاطب کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اب کیا کرتے ہیں؟ نبی حجرے میں آرام فرما رہے، آرام نے کہا ان کے خلل نہ پیدا کرنا، زندگی میں نہیں کہا آرام، اللہ تو آرام نہیں کرتا نا، کہا جتنا مرضی پکار، اللہ کے آرام میں خلل نہیں پیدا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے پیر کا آرام کا خیال رکھیں، اور جہاں خدا اپنے رسول کے آرام کی بات کرتا ہے وہاں ہم انہیں پکاریں، ٹھیک ہے؟ تو پھر پیر کو ہم نے زیادہ عزت دی، ٹھیک ہے؟ اب تمہیں نبی سے کیسے مخاطب ہونا ہے، نبی سے کیسے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے، نبی کی بارگاہ میں تمہیں کیسے اپنا پیغام پہنچانا ہے، کہا درود پڑھ۔ جب حجرے میں تھے، جب تمہیں نظر نہ آئے، جب یا رسول اللہ کہنے پہ لوگ تم پہ فتوا لگائیں تو پھر کیسے مخاطب ہوگے، کیسے اپنا پیغام دو گے اپنے نبی کو؟ پہلے تو صحابہ اکرام یا رسول اللہ کہہ کے اپنی بات کر لیتے تھے، اے مسلمانوں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام کے لیے چلے گئے تو پھر ان سے کیسے اپنا پیغام انہیں سناؤ گے؟ کہا درود پڑھتے رہنا،
درود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرشتے سب انہیں بتاتے رہیں گے، سب بتاتے رہیں گے۔ تم یقین رکھ لینا، کیا رکھ لینا؟ کہ میرے بارے میں، میرے ماں باپ کے بارے میں جب میں چاہتا ہوں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تیری ہم کلامی کس کے ذریعے ہوگی؟ کہا درود کے ذریعے ہوگی، اور درود کس کے ذریعے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، کہا فرشتوں کے ذریعے۔ اب یقین رکھنا فرشتوں پر جب تو ظاہر نہ نبی کو پائے، جب تو کس پہ یقین رکھنا؟ فرشتوں پہ، کہ میرا پیغام، میرا تحفہ فرشتے نبی کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک ہے صدیق اکبر کا خطبہ، ٹھیک ہے، جو آپ نے دیا ہے کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر گئے ہیں، جو ان کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے، خطبہ پہلا، ٹھیک ہے؟ مگر درود والوں سے یہ پوچھو ان کے لیے کیا کر کے؟ یہ تو جو اللہ کے رسول کی عبادت کرتے تھے نا، ان کو بولا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پوچھا گیا صحابہ کیا ان کی عبادت کرتے تھے؟ ان کے لیے مر گئے جو عبادت کرتے تھے اللہ کے رسول کی۔ آگے یہ بھی تو بتانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ گما دیتے ہیں ہمیں وہاں، کیا جو دیوبند کے سب کے دیر رکھتے ہیں وہ ہمیں گما دیتے ہیں، اور جب اپنے مطلب کی بات آئے تو آگے آنے کا بھی مطلب لے لیتے ہیں، اور جہاں اپنا مطلب نہ رہے وہاں پیچھے والی آیت ہی بتاتے ہیں، آگے والے نہیں سمجھاتے، ٹھیک ہے؟ کیسی پوری صدیق اکبر کی وہ بیان ہے۔ پہلے انہوں نے یہ بیان کیا، پھر کیا کہا؟ جو ان کی عبادت کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جان لے، ٹھیک ہے؟ پوچھا جائے کسی صحابی سے پوچھو کیا وہ عبادت کرتے تھے نبی کی؟ ارے نبی کی عبادت تو کسی نے نہیں کی آج تک، نبی کی امت میں بھی سے یہاں تک قیامت تک جو نبی کی امت کے لوگ آئیں گے، کوئی حدیث نہیں تمہیں ملے گی کہ نبی یا اس کی امت یا صحابہ یا عالم دین نبی کی عبادت کرتے تھے۔ حدیث یہی ملے گی نبی کو راضی کرتے تھے، نبی کی اطاعت کر کے۔ راضی کرنا اور عبادت کرنا دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ مگر وہاں رسول نہیں کہا گیا کہ رسول مر گئے، کیسا جملہ! محمد پورا لقب نہیں کہا، کیا نہیں کہا؟ کیوں پورا لقب کہتے تو محمد تو آپ کا پجاشی نام تھا، مگر رسول آپ کا آسمانی نام تھا، پیدا ہونے والا کون؟ اسے موت آئے جو پیدا ہوا ہے، مگر رسالت پیدا نہیں ہوتی، کیا نہیں ہوتی؟ رسالت نور ہوتا ہے، کیا؟ ہم نبی کی محبت جو ہے وہ نور کے لیے کرتے ہیں، بشر ہونے کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کی محبت سے ہی تمہارے دلوں میں نور پیدا ہوگا، عبادت سے نہیں، عبادت سے نور نہیں پیدا ہوتا۔ اگر عبادت سے نور پیدا ہوتا تو منافق کے دلوں میں بھی نور پیدا ہوتا۔
اس لیے کہا منافق نبی سے اور علی سے اور آل پاک سے محبت نہیں کرتا، اور جو محبت نہیں کرتا ان کے دلوں میں ایمان کا نور نہیں ہوتا، اور جن کے دلوں میں ایمان کا نور نہیں ہوتا وہی جہنمی ہوتے ہیں۔ مگر اطاعت تو وہ کرتے ہیں منافق اطاعت تو کرتے ہیں۔ ثابت ہوا نبی کی اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے تمہیں ایمان کا نور نہیں مل سکتا جب تک تو نبی کی محبت، اللہ کی محبت اور علی کی محبت والا نہ ہو جائے۔ اگر تم محبت والا ہوگا تو تیری اطاعت نور ہے، اگر تم محبت والا نہیں ہے تو تیری اطاعت بھی تیرے دل اور چہرے پہ غلط ہے۔ ایسی اطاعت تیرے لیے کیا بن جاتی ہے؟ لعنت۔ کیا جو اللہ رسول مولا علی کی محبت کے بغیر تم کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ نور نہیں بنتا۔ تو یہ بھی پھر عالم دین کو بتانا چاہیے کہ محبت میں بتاؤ، نفس میں تو بتایا ہے اللہ نے کہ جو نفس یعنی کہ جو پیدا ہوا ہے، جس طرح پہلے رسول دنیا سے چلے گئے، مر گئے، اسی طرح اس نے بھی مر جانا ہے۔ مگر بتاؤ محبت کے بارے میں کہ محبت تو نبی کی ایسی محبت ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو زندگی دیتی ہے، اور زندگی ایمان والوں کی نور سے ہے۔ کیا نبی کا نور چلا گیا ہے جو ہم کہیں وہ مر گیا؟ ٹھیک ہے، اگر مومن نور سے زندہ ہوتا ہے، اور نفس کے سے زندہ ہونے والے کو قرآن میں اللہ نے کہا مرا ہوا دل ہے، اور نور سے زندہ ہونے کے والے کو کہا زندہ دل ہے، تو یہ بھی بتاؤ ساتھ کیا تو نفس کی زندگی لوگوں کو بتا رہا ختم ہو گئی ہے، تو ساتھ نور کی یعنی کہ رسالت کی زندگی بھی بتاؤ۔ یہ نہیں ختم ہوتی، یہ بڑھتی رہتی ہے، یہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو اب پہلے سے زیادہ نبی درجے والا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ عالم پہ فرض ہے کہ جہاں موت بتا رہا ہے وہاں زندگی بھی بتائے، اور جہاں زندگی بتا رہا ہے نفس والی وہاں نور والی زندگی۔ اس کے بعد اللہ نے عالم دین کو وہ علم عطا فرمایا ہے جو ہر زندگی سے واقف ہے۔ اگر وہ ہر زندگی سے عالم دین واقف ہے تو ہر زندگی کے بارے میں لوگوں کو علم دے کہ اب نبی کو قبر میں اللہ نے کون سی زندگی عطا کی، جبکہ نفس والی زندگی کو تو موت آ چکی۔ اب اللہ کیا دوبارہ کہہ رہا ہے مومنوں کے بارے میں، تم تو رسول کی بات کر رہے ہو کہ مومن کو بھی قبر میں زندگی عطا کروں گا۔ کیسی زندگی عطا کروں گا؟ جیسے اس نے عمل کیے ہوں گے، وہ اپنے عملوں سے زندہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب نفس سے نہیں زندہ ہو رہا، اب عملوں تو محمد کے عمل دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کا اور علموں کا اور نوروں کا کیا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے، اور پھر جسم کا کیا مقام ہے۔ ایک جسم پہ بھی آ جانا، تو نے تو نفس والے جسم کی بات کی ہے، مگر نبی سے پوچھنا تو نے قرآن سے یہ آیت یا صحابہ کے قول سے یہ بات تو ظاہر کر دی، مگر نبی کی زبان سے بھی ہمیں بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اے لوگوں، کسی نبی رسول کا نفس ایمان نہیں لایا
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس ایمان لے آیا ہے، یعنی کہ یہ نور والا ہے۔ کیا ہے؟ اب یہ وہ نفس نہیں ہے جس نفس کا علم تمہیں دیا گیا تھا، تم اسی نفس کو نفس کہتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ انبیاء کے نفس جیسا نفس کہنا، نہ انسانوں کے نفس جیسا نفس کہنا، نہ ولیوں کے نفس جیسا نفس کہنا، نہ صحابہ کے نفس جیسا نفس کہنا، اور نہ ہی بشر کے نفس جیسا نفس کہنا۔ جس طرح نبی نے اپنے نفس کے بارے میں بتایا ہے وہی لوگوں کو بتانا۔ نبی نے فرمایا کہ بعد میرا نفس ہے جو ایمان لے آیا، یعنی نور والا ہو گیا ہے۔ باقی کسی انبیاء کا نفس نور والا نہیں تھا، ایمان ہی نہیں لایا۔ کیا نہیں لایا؟ ٹھیک ہے، کہا یہاں تو نفس بھی ایمان والا ہے، تیرا نفس نہیں ہے ایمان والا۔ انبیاء رسولوں کا نفس نہیں ہے ایمان والا، صحابہ اکرام کا نفس نہیں ہے ایمان والا۔ ٹھیک ہے، نبی نے کہا میرا نفس ایمان والا ہے۔ نفس کیا ہے نبی کا؟ کہا اب نبی نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا میرا نفس ایمان لے آیا۔ جب نفس کی بات ہوئی کہ تیرا نفس کون ہے، کہا علی میرا نفس ہے، فاطمہ میرا نفس ہے، حسن حسین میرا نفس ہے۔ کیا یہ ایمان والے نہیں ہیں؟ یہی تو میرا نفس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تعریف نفس ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی تعریف نفس علی بھی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف نفس فاطمہ بھی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف نفس حسن حسین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تمہارے اولادوں کے نفس ایسے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ہیں؟ کہ نفسی طور پہ بھی اگر تم اپنے نبی کے برابر اپنے نفس کو کرو گے تو تم نے نبی کی حدیث نہیں پڑھی، نبی کی عظمت تعریف نہیں پڑھی، نبی کی شان نور نہیں پڑھی، نبی کی رسالت اور محبوبیت نہیں پڑھی، نبی کی عظمت اور پاکی نہیں پڑھی۔ ذرا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خوبیوں سے واقف ہو جاتا۔ تو نے دینی خوبیوں کو تو دیکھ لیا، تو نے اطاعت والی خوبیوں کو دیکھ لیا، تو نے فرمان والی خوبیوں کو دیکھ لیا، تو نے قرآن والی خوبیوں کو دیکھ لیا۔ ذاتی خوبیاں کیا ہے؟ کہا حسن حسین علی اور فاطمہ یہ نبی کی ذاتی خوبیاں ہیں، کیونکہ یہ نبی کا ذاتی نفس ہے۔ وہ کتنے پاک ہے، وہ کتنے پاک ہے۔ تمہارے نفس اتنے پاک نہیں ہے جتنے یہ پنجتن کا نفس پاک ہے۔ ایسی پاکی تمہیں نہیں ملی، صحابہ کو نہیں ملی، انبیاء کو نہیں ملی، رسولوں کو نہیں ملی۔ نفس والی پاکی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے وہی پاکی عطا فرمائی جو اللہ نے محمد کی رسالت کو عطا فرمائی، اور رسالت نے نفس کو عطا فرمائی، اور نفس بھی پاک۔ اس لیے انبیاء کرام سے غلطیاں ہو سکتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاک کہا، سراپائی پاک، نفسی طور پہ بھی پاک، تاکہ لوگ جان جائیں کہ یہ امر بھی ہے خدا کا، یہ رسول بھی ہے خدا کا، یہ نور بھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ سلامتی بھی ہے اللہ کی، یہ رحمت بھی ہے اللہ کی، یہ عطا بھی ہے اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضا بھی ہے اللہ کی۔ ان کی تعریف کرنا اسی کا کام ہے جو اللہ کی تعریفوں سے تعریف والے کو تعریف والا سمجھے گا، وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے
پوری کائنات میں زمین آسمان میں ان جیسا نہ کوئی نور والا ملے گا، نہ کوئی جسم والا ملے گا، نہ کوئی نگاہ والا ملے گا، نہ کوئی حسن والا ملے گا، نہ کوئی صورت والا ملے گا، نہ کوئی سیرت والا ملے گا ان جیسا۔ نہ تو اللہ نے کسی کو جمال دیا ہے اور نہ ہی کسی کو قرآن دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی تعریف ہی تو قرآن ہے، اللہ کے نبی کی تعریف ہی تو رحمان ہے، اللہ کے نبی کی تعریف ہی تو اللہ کا نور ہے۔ جو بھی تو نے نبی کی تعریف کرنی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ ہی نے تو اسے تعریف والا، احسان والا، رحمت والا، انعام والا، فضل والا، عطائے بخشش دعا والا بنا کر تیرے لیے بھیج دیا۔ اور اپنی رضا، جس نے نبی کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف بشری نہیں ہے کہ تم ساری عمر اللہ کے نبی کو بشری کہتے رہو، رسول بھی ہے، محبوبی بھی ہے، یعنی کہ کئی طریقے قرآن میں 36 قسم کے اسم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف میں بیان کیے۔ کہا صرف بشر پہ ہی میں نے نہیں روکا، میں نے معراج بھی اسی کی تعریف کی۔ کیا معراج بھی نبی کی تعریف ہے، اور میں نے قرآن بھی اسی کی تعریف کی، قرآن بھی نبی کی تعریف ہے، اور میں نے ایمان بھی اسی کی تعریف رکھی، ایمان بھی نبی کی تعریف ہے، اور میں نے مکمل ایمان بھی اسی کی تعریف رکھی کہ مکمل ایمان والا بھی نبی کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، کلمے کی وجہ سے تجھے مکمل، نماز کی وجہ سے تجھے مکمل، اور روزے زکوٰۃ کی وجہ سے، اور حج عمرے اور جہاد کی وجہ سے، اور قربانی اور صدقے اور خیرات کی وجہ سے تجھے اللہ کے نبی نے ایمان میں مکمل نہیں کہا، ایمان والا مکمل کا کہا۔ جب تم سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنی عبادت سے سب سے زیادہ جب تم اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تو وہ محبت تجھے ایمان میں مکمل داخل کر دے گی۔ جب ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ گے تو جان جاؤ گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی تعریف کو، رسالت کی بھی تعریف کو، پاکی کی بھی تعریف کو، جسم کی بھی تعریف کو، نگاہ کی بھی تعریف کو، سماعت کی بھی تعریف کو، زبان کی بھی تعریف کو، ہر تعریف سے واقف ہونے کے لیے تجھے دین میں مکمل داخل ہونا پڑے گا، کیونکہ مکمل داخل ہونے سے ہی تم مکمل پاکی والے ہو، مکمل عظمت والے ہو، مکمل عبادت والے ہو، یہی نہیں کہ تمہاری باتیں بھی شرط قبولیت عزت نور اثار بن جائیں گی، ورنہ تمہاری باتیں بھی تمہارا اثار نہیں کریں گی اگر تم محبت سب سے بڑھ کر نبی سے نہیں کرو گے۔ اب توحید اور رسالت کی تباہ کرنے والے بھی جان جائیں کہ محبت ہی انہیں مکمل دین میں داخل کر سکتی ہے، دین انہیں دین میں داخل مکمل نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دین تجھے محبت ہی نہ دے تو تم دین والا نہیں ہے، تم منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، شرکی ہے، ردا ہوا ہے، گستاخ ہے۔ اور جب تجھے اللہ دین کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی محبت عطا فرما دے تو تو ہمیشہ دین کے نور والا ہو۔ یہ قلبی پاکی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، جسمی پاکی تو منافق بھی اختیار کر لیتا ہے۔
یعنی کہ جسم کو منافق بھی پاک کر کے کہاں چلا جاتا ہے؟ تمہاری نماز میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو. مگر دل کی پاکی، دل کا زندہ ہونا، اس کی جب قرآن سے دلیل لوگے کہ دل کن کے پاک ہے، کہا جن کے دلوں میں نور ہوگا. اور جب نور کے بارے میں پوچھو گے کہ نور کن کے دلوں میں ہوتا ہے، کہا نور ان کے دلوں میں ہوتا ہے جو اللہ، رسول اور علی کرم اللہ واجہ الکریم سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں. اور علم کا علم تو بے نوروں کے بھی پاس ہوتا ہے، علم بے نوروں کے بھی پاس ہوتا ہے. علم دلیل ہے. نور کیا ہے؟ علم دلیل ہے. نور کیا ہے؟ تمہارا ایمان. علم تمہارا ایمان نہیں ہے. علم تمہیں ایمان کی طرف بلانے کے لیے دیا گیا ہے کہ تم جان جا کہ گستاخ کون ہے، ردے ہوئے کون ہے، مجرم کون ہے، گناہگار کون ہے، نیک کون ہے، صالحین کون ہے. یہ تجھے دین بتا دے گا. اب تو کن میں شامل ہونا چاہتا ہے، یہ تو نے خود جانا ہے. ٹھیک ہے کہ تم غضب والوں میں شامل ہوتے ہو یا انعام والوں میں. اگر انعام والوں میں شامل ہوتے ہو تو انعام والے نور والے ہیں، اور اگر غضب والوں میں شامل ہوتے ہو تو یہ انا، تکبر، جہالت اور گمنڈ والے ہیں. اگر علم سے تم گمنڈ اور تکبر اپناؤ گے تو یہ تو ان کا کام تھا جن پہ اللہ کا غضب ہے. اگر آتی حسن سلوک اخلاق اپناؤ گے تو یہ تو انعام والوں کا کام تھا. اب علم سے تم کس کی اپنائیت میں آتے ہو، اور کسے اپنا کر کس کے ہو جاتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم فیصلہ کر کے کس کی طرف جاتے ہو. انعام والوں کی طرف اس کے راستے پہ چلتے ہو یا غضب والوں کی طرف ان کے راستے پہ چلتے ہو. دونوں راستوں کی اللہ نے تجھے خبریں دے دی ہیں، اور ان دونوں راستے والوں کے بارے میں بتا دیا کہ میری بارگاہ میں غضب والوں کا کیا حال ہے اور انعام والوں کی کیا شان ہے. دونوں کا